الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین۔ پچھلے رات کے ہمارا مالک یوم الدین کے سلسلے میں جو نقطے اور بیان ہوئے یا جو تفسیر اور حوالے دیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالک یوم الدین قیامت کا دن رکھا ہے جو تمام کے تمام حساب اور کتاب اور تمام اجر و ثواب کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قائم کرے گا اور ہر ایک کو دوزخ اور جنت اور حساب اور کتاب، میزان، ترازو اور عدل اور فضل کرم، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دن تمام چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں جو گزارشات تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے اپنے اندرونی کیفیات جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے اندرونی کیفیات سے ہمارے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے ہر عمل کے پیچھے ایک کیفیت ہوتی ہے اپنے اندر کی، اور اس کیفیت کے تحت اس عمل کا دار و مدار ہے۔ اس لیے بخاری کے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے جو بھی کام، عبادت کے جو بھی کام آپ کرتے ہیں ان کا دار اور مدار جو ہے وہ انسان کے نیت پر ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ نیت کو اور اندرونی کیفیات کو ٹھیک کرنے کے لیے مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن سے پہلے ہر انسان اپنے اندرونی کیفیات کے حوالے سے مالک یوم الدین کے سامنے پیش ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آپ کے عمل کا اور اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، رضایت الہی بھی ہے، اور سبب غفلت بھی ہے، سبب دوری بھی ہے، سبب نافرمانی بھی ہے۔ اس کو ہم نے تطبیق دیا تھا کہ اس کا تعلق لطیفہ آپ کا نفس سے ہے، یعنی اس کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے کہ جب تزکیہ نفس اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کے اندرونی کیفیات نفس کے طبیعت چینج ہو جائے اور اس کی تربیت ہو جائے، اور آپ کے تمام اعمال جو ہے اخلاص سے ہو، اور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے لائق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل و کرم سے آپ کے ان اعمال کو اور آپ کے ان کیفیات کو شرف قبولیت بخشے۔ اب سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہمارا جو مالک یوم الدین کے بعد جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے ایاک نعبد، کہ آپ کی عبادت، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، ہم آپ کی عبادت، ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو تھوڑا سا ایک حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بات آپ نے ذکر فرمائی اور اس کی وضاحت کر دی کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ جب وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس نے میرے حمد کی جس کا پچھلے سبقوں میں گزر گیا، اور جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اس نے میرے تعریف کی اور میرے ثنا پڑھا۔ تو اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی، اس میں بھی اس نے عاجزی کی کہ یا اللہ آپ مالک یوم الدین ہے، میرا کوئی وہ نہیں ہے اختیارات یا میرا وہ نہیں ہے، مجھے آپ کے مرضی اور رضا اور آپ کے راستے پہ چلنا پڑے گا کہ میں آپ بزرگ اور آپ میرے پروردگار، میرے رب العالمین اور ارحم الراحمین۔ تو جب
یہ کہتا ہے کہ یہاں تک آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہوں نے میرے بندے نے یہاں میرے تعریف کی، حمد کی، یہاں میرے تعریف اور ثنا کی، یہاں میرے بڑائی یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کا ہے۔ تو اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگے سارا میرے بندے کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسے کر لوں گا۔ تو قرآن مجید کو سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے حدیث کی روشنی میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں۔ تو اب بہت سارا کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ اس کو سرسری جب نام لیتے ہیں تو سرسری طور پہ ہم اس کے گہرائی تک یا شاید ہمارا خیال نہیں رہتا ہے اس کے طرف۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہت خوبصورت راستے سے گزر رہے ہو، لیکن آپ مشغول مصروف کسی اور چیز میں ہو، تو آپ کی اس کی خوبصورتی اور اس کی طرف آپ کا توجہ نہ ہو تو آپ اس جگہ سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خوبصورتی اور قدر اور اہمیت کا احساس نہیں ہوتا جب تک آپ ایک ایک چیز پہ غور نہ کریں اور اس چیز کو دیکھنے کا اور سمجھنا کا نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم لوگ بہت مرتبہ اس سے گزرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بہت کم ہمارے علم، ہمارا وقت، ہمارے دانائی، ہمارے توجہ، ہماری کیفیت بہت کم ہمیں یہ وقت میسر کر دیتا ہے، میسر کر سکتا ہے یا کسی کو میسر ہو سکتی کہ جو وہ اس بات پہ رک کر کے اس کو معنویت کی طرف محسوس کرے کہ جس طرح اب مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ ہر چیز کے بنانے کا کوئی حکمت ہے، کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی منزل ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں کہ انسان کے بنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ایک آیت میں اس کو صاف کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا انس اور جنس کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو مقصد تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنایا، پھر اس کے نظام، پھر اس کے تمام چیزیں وہ لایا گیا انسان کے لیے، اور انسان کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے بنانے کا اور اس کا منزل جو رکھا گیا، اس کی کامیابی اور سعادت ابدی جو رکھا گیا ہے، یا اس دنیا کے سعادت اور خوشبختی اور امن اور سکون اور وہ سب کچھ رکھا انہوں نے اپنی عبادت میں رکھ دیا۔ اب ہماری زندگی میں وہ کتنا ہمارے نظر میں ہے، کتنا ہمارے توجہ میں ہے، تو اس طرح سے ہے کہ جیسے میں کسی راستے سے گزر رہا ہوں اور میرے اس علاقے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو میری زندگی گزر رہی ہے لیکن مجھے اپنی نظر پہ اس پہ نہیں ہے کہ میرے یہ نعبدو کا مطلب کیا ہے۔ اگر مجھے جیسے بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یہ نعبدو کا حقیقت کیا ہے، عبادت کا کیا ہے، تو اس کو اتنا ہی پتہ ہوگا کہ عبادت کا تو یہی ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں، یہ ایک عبادت کی شکل ہے اور اس کا وہ ہے۔ اس کے بعد لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جتنے بھی ہم تک آج تک جو کتاب اور جو راستہ جو بزرگان سے ہمیں ملا ہے، تو حقیقت یہ یہاں تک پہنچی ہے کہ ان لوگوں کے عبادت کی حقیقت کو سمجھیں، اور انہوں نے استادوں سے اللہ کے فضل سے اور کرم جب اس پر ہوا تو ان کو وہ استاد ملے، ان کے دل میں وہ شوق پیدا ہوا کہ جب میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، تو میں غلامی کیسے کروں، میں بندہ ہوں تو میں بندگی کیسے کروں، جب میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے میں اس فرض کو ادا کیسے کروں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے اور کب تک ہے اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے تخلیق اور انسان کا مقصد خالق رب العالمین کا یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ بندہ میرے عبادت کرے۔ اور عبادت کو اگر ہم بہت مختصر سے بیان کر لیں کہ وہ عبادت سے مقصد معرفت الہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں،
تو پھر جب ہم پہچانتے ہیں، معرفت حاصل ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو بھی بجا لاتا ہے اور اس سے مکمل طور پہ اس سے مستفید اور اس کی طرف وہ انسان داخل ہو جاتا ہے اس میں۔